المکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزت مآب علی جناب عمران خان صاحب، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، سیکرٹری مذہبی امور جناب مشتاق احمد صاحب، پارلیمانی سیکرٹری وزارت مذہبی امور آفتاب جہانگیر صاحب، ملک کے ممتاز اسکالر، محقق اور قانون دان جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ، ایران سے تشریف لانے والے جناب آغائے حجت گنبدی نجات صاحب، جامعۃ الازہر کے نائب شیخ الازہر جناب ڈاکٹر عبدالصمد المہنا صاحب، جناب شیخ عماد نجم عبود صاحب جو عراق سے تشریف لائے ہیں، اور عرب دنیا کے نوجوان محقق اور مورخ جناب ڈاکٹر مازن الشریف تیونس سے تشریف لائے ہیں۔ یہاں پہ تشریف فرما وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، سفراء کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر تہہ دل سے آپ کی آمد کا ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس بزم رحمت للعالمین میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، تمام شہروں کی نمائندگی ہے پاکستان کی، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ علماء کو، محققین کو اور انٹلیکچوئلز کو یہاں پہ جمع کیا جائے۔ اور آج کی دن کی جو مناسبت ہے، اس بزم ہستی نے بہت سے صبح اور شام دیکھے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کا وہ صبح جب صبح صادق کے وقت رات ختم ہونے والی تھی اور صبح طلوع ہونے والا تھا، حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہ جو ہستی اس دنیا کو رونق بخش گئی، اس طرح کا صبح تاریخ عالم میں نہ کوئی آیا تھا نہ پھر کوئی آئے گا، اور ظلمتوں کو ختم کیا، جہالتوں کو ختم کیا، تعصبات کو ختم کیا، نفرتوں کو ختم کیا، ناانصافی کا دورہ ختم ہو گیا، اور اس معاشرے میں، جس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ان بچیوں کو صف در صف کھڑا کرے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ آپ کو کس جرم پر قتل کیا گیا تھا۔ اس معاشرے کو، ان جہالتوں کو، ان اندھیروں میں حضور سید الاولین والآخرین خاتم النبیین تشریف لے آئے، اور اس جہاں کو بقعہ نور بنا گیا۔
12 ربیع الاول کی صبح نہ ہوتی تو نہ قرآن ہوتا، نہ رمضان ہوتا، نہ کعبہ، نہ حج، نہ نماز، نہ روزہ۔ یہ سب رونقیں اور یہ سب راحتیں اس صبح کی برکت سے ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا، ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نہ بز ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے۔ اس نام نامی گرامی کے ذکر کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، اور وہ ذکر یہ نہیں ہے کہ آج ہو رہا ہے، پہلے کسی نے نہیں کی ہے، اور آج ہو رہا ہے پھر نہیں ہوگا۔ ہم نہیں تھے یہ ذکر تھا، ہم ہیں یہ ذکر ہے، اور ہم نہیں ہوں گے پھر بھی یہ ذکر ہوگا۔ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ اگر آپ کی عہد میں، اللہ کے علم میں تھا کہ ان کے زمانے میں حضور تشریف نہیں لانے والے، لیکن یہ بتانا تھا کہ حضور کی عظمت کیا ہے۔ ہر نبی سے اللہ نے عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ اگر وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اس کا ذکر ہر نبی نے کیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی نہیں تھا۔ وہ تو صبح اور شام جہاں اٹھتے، جہاں بیٹھتے، جہاں موقع ملتا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، وہ تو ہر جگہ بشارت دیتے تھے کہ فکر نہ کرو، میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو اس زمانے اور دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اس کا ذکر ہوتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو ایسا دوام بخشا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بادشاہتوں، حکومتوں، وزارتوں کے دعوے داروں، بادشاہی آج کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، بادشاہی میری ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا شاید کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس وقت بھی میرا رب میرے حبیب پر درود بھیجتا رہے گا۔ آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو اللہ کہتا ہے اونچا رکھنے کی، بلند کرنے کی یہ ذمہ داری میں نے لی ہے، اور جو اس ذکر سے وابستہ ہو جائے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند سے بلند تر رکھے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حضرت آدم کی تعظیم تھی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ امام شافعی فرماتے کہ حضور کی تعظیم جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کہتے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، تو امام شافعی فرماتے کہ جو درود کی تعظیم اور عظمت حضور کو اللہ نے بخشی، یہ حضرت آدم کی تعظیم سے بلند تر ہے، کیونکہ اس میں صرف ملائکہ سجدہ کر رہے تھے، اور اس میں رب ذوالجلال خود شریک کار ہے درود پڑھنے میں۔ اور اللہ کا درود کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ ملائکہ کے سامنے اپنے حبیب کا تعریف کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا درود ہے۔ میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا، صرف یہ بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ہجری
سالوں کے حساب سے 1494 سال پورے ہو گئے. 1494 سال پورے ہو گئے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. ٹیکنالوجی، سائنس کتنی ترقی ہوئی، لیکن یہ درویش وزیر اعظم 1494 سال بعد بھی اس آمنہ کی جھونپڑی کا ذکر کرتا ہے اور ریاست مدینہ کا ذکر کرتا ہے. وہ نعرے اسٹیج سے لگیں گے اور اس صبح کا ذکر کرتا ہے جو آمنہ اور سیدنا عبداللہ کے گھر پہ تھے. سلام ہو حضرت سیدتنا آمنہ کو، سیدنا عبداللہ کو، عبد المطلب کو، سیدنا ہاشم کو، سیدنا عبد المناف کو، سیدنا قصی، کلاب، مرہ، معد، عدنان، الیاس، کنانہ، ندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب طاہر میں حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے لوگ ہیں. عمران خان اس صبح کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ملیشیا کی بات نہیں کرتا، سنگاپور کی بات نہیں کرتا، یورپ کی ترقی کی بات نہیں کرتا، امریکہ کی روشنیوں کی بات نہیں کرتا، ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. خان، آپ کو اللہ سرخرو رکھے گا، اور جس طریقے سے آپ نے UN کے سطح پر اور OIC کے پلیٹ فارم پر، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر جس طرح آپ نے ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کی ہے، اس آواز کے بدلے یہ قوم اور یہ مسلمان آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تجھے نوازے گا اور حضور کی شفاعت سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی. میں علماء سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ایک شخص جس نے زندگی اور جوانی کا بیشتر حصہ مغرب میں اور انگلینڈ میں گزارا، کھیل کے میدانوں سے نکلا ہوا شخص، اس نے ریاست مدینہ کی بات کی. 70 سالہ پاکستان کے قیام کے بعد کے تاریخ کے بعد اب آپ آئیں، مشورہ دیں، رہنمائی کرے، معاونت کرے، ریاست مدینہ کے خد و خال کیا ہے اس کی تفصیلات بتائیں، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان بنائیں، اور یہ خواب جو اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹرگل تھی، وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے. آج ہمارے اس کانفرنس کا ٹاپک بھی ریاست مدینہ اور ایک جدید اسلامی فلاحی مملکت، تعلیمات نبوی کی روشنی میں بہت عمدہ قسم کے مقالات اور کتب ایک سال میں ہم نے جمع کیے ہیں. اس پہ کچھ کو ہم آج انعامات دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آج کا یہ کانفرنس اور یہ مقالات اور یہ کتب ایک نئے اسلامی فلاحی پاکستان کا اساس اور بنیاد بنیں گے. شکریہ، وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ پیر نور الحق قادری صاحب. جس خواب میں ہو